अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जहाँ की एपिसोड। आप सबकी डिमांडिंग 85 एपिसोड आ गई है, तो इंशाल्लाह मैं 100 एपिसोड पूरी कर दूँगी, ठीक है। तो आज की जो एपिसोड है वो बहुत ही यमी है, क्योंकि कल मैंने एपिसोड नहीं दी थी, इसलिए मैं आज लॉन्ग लेकर आई हूँ। और जिस दिन एपिसोड नहीं आया करेगी उससे अगले दिन लॉन्ग एपिसोड हुआ करेगी, ठीक है। तो अगर मुझे लॉन्ग मेरा दिल हुआ तो मैं फिर गैप ले लिया करूँगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को स्टोरी उतनी ही मिला करेगी और ज़्यादा मज़ा आया करेगा। तो जल्दी से चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 85, नावल हल्फे जहाँ बाय असमा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। कल तुम रेदा मुराद से मिलोगे अलीम खान, मेरी और उसकी मुलाकात के बारे वक्त लोगे। वो शाहजान रिजवानी के मुतल्लिक बहुत कुछ जानती होगी। इस वक्त वो लोग असर के कमरे में बैठे थे। अनीस, महवीर, असर और अलीम खान सभी कल के लिए लाएमल तैयार कर चुके थे। रेदा मुराद ने जो नफरत मसाब और शमरेज पाशा के हवाले से जताकर रशिया की मदद की, अनीस उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता था। मैं लड़कियों से डील नहीं कर सकता। अली खान ने मासूमाना अंदाज में इनकार किया तो वो तीनों ही उसकी इस बात पर इतनी संजीदा गुफ्तगू के बावजूद मुस्कुरा दिए। उसके साथ डेट पर जाने का नहीं कहा अलीम खान, बस हमारे साथ वो हाथ मिलाए ये कहा। उसे कानूनी हिफाजत दी जाएगी, वो हमारा शाहजान रिजवानी के खिलाफ साथ दे, इस पर कायल करना है उसे। महवीर ने उसे समझाने के साथ शरीर अंदाज अपनाया तो एक बार फिर सबके होंठों पर स्माइल आ गई। ठीक है भाई लोग, मैं कोशिश करता हूँ, पर वो क्या है, मेरा लड़कियों के सामने थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अलीम खान ने अपने इन प्यारे भाइयों के आगे अपनी बेबसी बड़ी मासूमियत से कही। इसलिए तुम्हें आज तक बाबा और दीन का बॉडीगार्ड बना रखा है मैंने, पर ऐसा कब तक चलेगा? इतने पुरएतमाद इंसान में किसी भी किस्म की कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये काम तुम्हें इसलिए सौंपा मेरे अजीज, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। अब जाओ और अच्छी नींद लो, ताकि कल फ्रेश होकर इससे मिलने जाओ। ये असर भाई साहब है ना, तुम्हें लड़कियों से बातचीत करने के सारे तरीके बताएंगे। आखिर को इनका बहुत तजुर्बा है। इस वक्त ये भाई वाला छेड़छाड़ अंदाज बहुत ज़रूरी सा था। असर ने आंखें चुन्नी किए अनीस को घूरी दी कि ये कैसा दिलनशी इल्ज़ाम लगा रहा है अनीस। हालांकि असर का तजुर्बा तो बस 4 फुटी और डॉक्टर के मामले में ही था, वही ताउम्र के लिए काफ़ी था। छोटे भाई बड़े भाई की ये इज्जत करते हैं। अलीम खान मेरे दोस्त, देख लिया, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें टिप्स देता हूँ। असर भी किसी से कम ना था। मगरूर सा तासुर दिए जिस तरह अलीम खान की तरफ बाजू हिसारे बाहर गया। अनीस ने मुंह बसोड़ते अपनी जलन जब बयां की तो ये मंजर महवीर की नज़रों से ओझल ना रह सका। ये सब लोग जान चुके थे कि अनीस और असर भाई हैं, और अब्बास सदीन और इब्राहिम साहब ही लाइल्म रह गए थे, लेकिन उनको भी जल्द पता लगने वाला था। अनीस ने सब तय कर लिया था। मुझे खुशी है तेरे लिए अलवी। महवीर के इतराफ पर अनीस ने सारी तवज्जो गर्दन फेर कर महवीर पर मरकूज की। मुझे एक बात का डर है महवीर, ऐसा ना हो बाबा की असल मोहब्बत सनम जमान निकल आए और मुझे ये पता चले कि मेरी माँ जिस इंसान के पीछे ख्वार होकर मर खप गई, उस शख्स ने उसे कभी चाहा ही ना था। अगर ऐसा हुआ मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? महवीर ने हाथ बढ़ाकर अनीस का चेहरा थामा। वो इस वक्त बहुत अफसुर्दा था। तो फिर ये हमरा अलवी की किस्मत होगी। हम मुकद्दर के फैसलों को बदल नहीं सकते अलवी। कुछ लोग ताउम्र ये तरफा ताल्लुक को घसीटते रहते हैं, फिर आखिर में जख्मी होकर थक हार कर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसा सब हुआ भी तो सब्र करना। तेरे बाबा को अगर सनम से मोहब्बत थी भी तो जो कुछ उस औरत के साथ किया, वो औरत तो अपनी मोहब्बत मार चुकी होगी। फिर ये सोचना कि इब्राहिम अलवी ने अपनी मोहब्बत को तुम्हारी ममा की मोहब्बत की वजह से झुटला दिया, जिस तरह का वो शख्स है मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसे कभी किसी जानिब से मुकम्मल खुशी नहीं मिली। जो तूने उनके बारे में हमेशा मुझे बताया, वो जिस ज़हनी अफ्तरी का शिकार हैं, ये वाज़े है कि उनके अंदर बरसों से एक खश्र बरपा है। उसकी अज़ियत जब वो झेलते झेलते थक जाते हैं तो धुएं की सूरत उसका असर तुझ पर निकाल देते हैं। इस वक्त अनीस की आंखें सहे जाते हर दर्द के गुबार से हटी थी। वो इन सब अल्फाज को याद कर रहा था जो आज तक इब्राहिम अलवी ने उससे कहे। वो सारी मलामतें, वो सारे तंज, वो सारी तकलीफ जो आज तक अनीस पर लुटाई, एक एक करके याद आती चली जा रही थी। तभी महवीर ने आगे से रखकर अनीस को अपने गले लगाया, जैसे बता रहा हो कि वो हर पल उसके साथ है। मैं अपनी महबूब माँ की ऐसी नाकदरी कैसे सहूँगा महवीर? वो ऐसी तो नहीं थी कि इस सब की मुस्तहिक होती। एक बात तो तय है कि बाबा को मेरी माँ से नफरत यकीनन मेरे बाद हुई होगी। महवीर ने उसे फौरन पकड़कर सामने किया।
حالانکہ تیرے بعد عشق ہو جانا چاہیے تھا۔ مہویر کی دل سوز مسکراہٹ اور یہ تعریف اس وقت انیس کو بھی مسکان بخش گئی۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، حقیقت بہت تلخ چہرہ رکھتی ہے مساق۔ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا گیا تو مہویر نے اسے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا۔ جتنی حقیقتیں میں نے جھیلی ہیں اتنی جھیلنا تیرے جیسے بہادر کی بس کی بات بھی نہیں۔ پر دیکھ، میں خود کو دنیا کو خوش قسمت ترین شخص سمجھتا ہوں اب۔ میرے پاس تو میرے ماں باپ سے جڑی کوئی یاد تک نہیں۔ میں خوش ترین شخص ہوں۔ جس یار کو دھوکہ دیا اس نے اپنے آدھے اسٹوڈیو کو مالک مجھے بنا دیا۔ ایک بار بھی نہ سوچا جس عورت سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں وہ میرے اختیار میں واپس آ رہی ہے، میری ہر زیادتی اور ناانصافی کے باوجود۔ اور اب تو اچھے اچھے خیال آتے ہیں کہ شاید میں باپ بھی بن چکا ہوں۔ میں اب ایسے والا اطمینان تجھ پر اترتا دیکھنا چاہتا ہوں الوی۔ سب پریشانیوں کو چھوڑ دے، جو جیسا بوتا ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے میرے شہزادے۔ صنم زمان کے ساتھ جو بھی برا ہوا، اثر کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، اس لیے تجھ پر کسی قسم کی تلافی فرض نہیں۔ بس وہ ہونے دینا جو ہوگا۔ کسی کے آگے جھکنے یا معافی مانگنے کی تجھے ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ انیس نے یقین دلاتے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو کوئی تو تھا جو اس کے اندر بھرے اضافی گلٹس کو مٹانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ سن کر اچھا لگا۔ مہویر نے اسے ایز اے کمپلیمنٹ لیا کہ انیس کو اس سے جڑا مدت بعد کچھ اچھا لگا۔ جو تلافی بول کر کی جائے یا ارادہ بنا کر کی جائے اس کا وہ اثر نہیں جو خاموشی سے اپنے عمل کو سدھار کر کرنے والی بھرپائی کا ہوتا ہے۔ تو بھی وہی کیا کر۔ میں بھی اسی کا قائل ہوں اب۔ پریشان مت ہوا کر۔ انیس نے مہویر مساق کے معاملے میں جو صبر کیا اب اس کا پھل یہ والے مہویر مساق کے ورژن کی صورت اس کے ہاتھوں میں تھا۔ انیس نے مہویر کو کسی صورت خود سے الگ نہیں کیا اور آج مہویر مساق ایسا انسان بن چکا تھا کہ ہر کوئی اس جیسے دوست کی خواہش کرتا۔ اب میں پریشان نہیں ہوتا، تم نے مجھے میری پریشانیاں بھلا دی۔ چلو کھانا لگ گیا ہوگا، چلتے ہیں باہر۔ انیس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مہویر بھی مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارشیا نے اپنا مشن پورا کیا ہوگا الوی؟ انیس نے اس بے قرار آدمی کی بات پر پھر سے اپنا سر پیٹا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا مہویر، میری لما کسی مشن میں فیل نہیں ہو سکتی، بے فکر رہو۔ اور اب مت کھانا سر۔ انیس کا اعتماد قابل دید تھا۔ جبکہ دونوں مسکراتے باہر آئے تو ان کی خوبصورت بیویاں اب تک بہنوں والے راز و نیاز کرنے میں لگی تھیں، پھر ان کی نظریں بھی اپنے اپنے ہینڈسم پر جا جمی۔ تو ہو گئیں تم دونوں کی باتیں؟ انیس نے ان کی تر و تازہ مسکراہٹوں والے چہرے دیکھتے صوفہ سنبھالتے پوچھا تو ارشیا نے اٹھ کر انیس کی بائیں طرف جگہ سنبھالی جبکہ مہویر جا کر منائم کے ساتھ بیٹھا۔ ابھی کہاں بہنوں کی باتیں لائف ٹائم پر محیط ہوتی ہیں، ہے نا آپی؟ ارشیا کے آپی کہنے پر انیس اور مہویر حیرت پر ہنسے۔ اتنی بڑی تو نہیں ہے منائم، تم سے آپی تو مت کہو اسے۔ مہویر نے بازو منائم کی طرف حائل کرتے فوری سائڈ لی۔ ایسا میں نے اس سے کہا ہے، مجھے پسند ہے اس کا مجھے آپی کہنا۔ منائم نے خود ہی مسکراتا جواب دے کر ماحول میں ایک تبسم بھرا رنگ گھول دیا۔ میری لما جسے جس بھی انداز میں پکارتی ہے کمال کرتی ہے۔ انیس کا بازو ارشیا کی طرف حائل ہوا تو وہ انیس کی طرف لے جا کر دیکھنے لگی۔ جب انیس نے ان کے سامنے ہی ارشیا کا ماتھا چوما، منائم اور مہویر نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اسمائل دی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ منائم اس وقت بے حد سکون میں ہے۔ ارشیا سے بات کرنا اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ تھینک یو ارشیا، میں نے منائم کی ایسی نظروں کو بہت مس کیا جس سے اب یہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ مہویر کے پکارنے پر ارشیا کا دھیان اپنے ہینڈسم سے ہٹ کر آپی کے وجیہ جناب پر مرکوز ہوا تو اس کے لب مسکان سے لبریز ہوئے جبکہ مہویر کے اس اقرار نے منائم کے لبوں کی ویرانی کو ہنسی سے سجا دیا تھا۔ ہوپ سو یہ تمہاری پہلے والی منائم جلد بن جائے۔ میری آپی کا خیال رکھنا ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ پہلے دشمن تھی، اب میں تمہاری سالی ہوں، تو یہ والی سالی آدھی گھر والی نہیں بلکہ آدھی جلادن سمجھنا۔ ارشیا کا چہ کر ڈانٹ دینا سبھی کے چہرے پر ایک خوشی کی لکیر کھینچ گیا۔ جبکہ ادین اور فجر نے مل کر کھانا لگانے میں ہیلپرز کی مدد کی۔ اثر بھی واپس آ گیا تھا کیونکہ علیم خان کی ڈائٹ ذرا الگ تھی تو وہ اپنا کھانا خود بناتا تھا۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ فجر نے بھی بس آخری سلاد کی پلیٹ اٹھائی تو اثر بھی اس کی مدد کو کچن میں آیا۔ لائے میں مدد کر دوں؟ اثر نے اس سے پلیٹ لی تو فجر نے مسکرا کر نمک اور مرچ دانی اٹھائی کیونکہ کھانے میں ایک رینج سوپ کی بھی تھی۔ اب اتنی بارش والی رات میں کھانے کی میز پر سوپ نہ ہوتا تو ناانصافی ہو جاتی۔ اثر سنے، اس ہمایوں کا کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلتا۔ وہ اس کو پکاری ہی جب اثر نے اپنی انگلی بے اختیار فجر کے ہونٹوں پر جما دی۔
اس اچانک افطار پر فجر بھی بوکھلا گئی۔ اس کمینے کا نام ان ہونٹوں پر دوبارہ نہ آئے، سمجھ گئی آپ؟ عصر کا یوں جنونی سا رد عمل فجر کی آنکھوں میں نہ چاہتے شرمیلا اثر جگا گیا۔ زبان پر آیا تھا، ہونٹوں پر تو آپ کی انگلی تھی۔ اس کا ہاتھ عصر کی مضبوط کلائی سے تھامے دور کرتی مسکائی تو عصر کو اس کا یہ انداز بے خود کر گیا۔ جو بھی ہے یہ کہا کریں کہ اس منحوس اور ذلیل کا کیا کرنا ہے؟ آپ کل میری ہونے کا سوچے سائیں، اس کا جو کروں گا اس کا پورا خاندان دیکھے گا بھی اور یاد بھی رکھے گا۔ بھروسہ رکھے مجھ پر۔ عصر کے استحقاق پر وہ سر اس بات میں ہلاتی آنکھوں کی حدود تک مسکرائی، کیونکہ اب اسے عصر پر واقعی بھروسہ تھا، بھرپور بھروسہ تھا۔ دونوں نے باہر آ کر سب کے ساتھ ہی ڈنر انجوائے کیا۔ ابراہیم ملوی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، جس کا اندازہ انیس کو پہلے ہی تھا۔ عرشا تو سب کو سرو ہی کرتی رہی اور انیس نے نوٹ کیا وہ تھوڑی بے چین سی ہے۔ بہرحال 11 بجے تک اس حسین ملاقات کا بھی اختتام ہوا۔ مہویر اور منائم کو سی آف کیے وہ پانچوں واپس آئے تو اچانک سے ادین کا آئس کریم کا موڈ بنا۔ اس میں عصر اور فجر اس کے ساتھ تھے، پر انیس اور عرشا دونوں کا پورا دن اتنا گھوم پھر کر گزرا کہ ان دونوں نے معذرت کی، جس سبب وہ 3 باشندے ہی روانہ ہو گئے۔ ویسے بھی فجر اور ادین کی یہ ٹھنڈ میں آئس کریم کھانے والی عادت بہت میچ کرتی تھی۔ جبکہ انیس لاؤنج میں بیٹھا تھا، اسے انتظار تھا کہ کب بابا آئیں، مگر جب 11:30 کے باوجود وہ نہ لوٹے تو انیس نے مجبوراً ان کے فیکٹری آفس کال کی۔ فون ان کی سیکرٹری نے اٹھایا۔ بابا وہاں ہیں؟ انیس نے سیدھا سا بھاؤ پوچھا۔ نو سر، وہ 2 گھنٹے پہلے نکل گئے تھے گھر کے لیے، سیکرٹری نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا تو انیس نے شکریہ کہہ کر اجازت لی۔ پتہ نہیں اب میرے لیے کون سی نئی مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہیں یہ۔ کال بند کرتے وہ خود کلامی کیے بڑبڑایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ انیس نے کمرے میں آ کر ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر عرشا کہیں نہ تھی، شاید چینج کرنے گئی تھی۔ انیس نے وہیں صوفے پر بیٹھے اس بار بابا کے نمبر پر ہی کال کی، لیکن 2-3 بار کالز کرنے کے باوجود ابراہیم الوی نے کال ریسیو نہ کی۔ حد ہے بابا، آپ مجھے صرف پریشان کرنا جانتے ہیں۔ انیس نے فون ہی میز پر پٹک کر رکھ دیا۔ غصے سے اس کے چہرے میں قدرتی کھچاؤ آ گیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں منہمک تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا اور عرشا اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں مقید کرتی باہر نکلی تو نظر انیس پر گئی۔ وہ اسے اپسٹ لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ غصہ کس پر ہو انیس؟ وہ پہلو میں بیٹھی تو انیس چونکا۔ اس کے پاس بیٹھنے کی دیر تھی کہ انیس نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تو انیس کے وہ سینے جا چڑھی۔ معصومانہ سہمے ہوئے احساسات سمیت انیس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں جما گئی۔ بابا پر مجھے ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس کی شکایت سنے عرشیا کے احساسات میں قوت بھر گئی۔ بہت بری بات ہے، ایسے پریشان کیوں کرتے ہیں تمہیں؟ ان کا دل بھی پگھلے گا، تم دیکھنا، دل پر مت لیا کرو۔ عرشیا کے نازک لمس نے انیس کو مدہوش کیا، جو وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو بخشتے ہوئے اس کی فکر میں ڈوب کر بولی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں معاف تب کروں گا جب وہ مجھے اپنے خفیہ بینک اور وکیل کے ہاں والے چکروں کا بتائیں گے، اور دیکھو وہ مسلسل غائب ہیں، میری کال بھی نہیں لے رہے، نہ آفس میں ہے۔ مجھے اب ان کے لیے ڈر لگنے لگا ہے عرشیا۔ انیس کا ڈر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ سمجھ سکتی ہوں، لیکن کیا کریں، وہ کسی کی سنتے بھی تو نہیں ہیں۔ میں بابا کو کہوں ان کو سمجھائیں، پر میرے بابا کون سا بہت تجربہ کار ہیں جو کچھ سمجھا پائیں گے۔ اف، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنے مشورے کو دیکھ کر خود ہی واپس لیے شدید بے قرار ہو کر بولی تھی۔ انیس مسکرایا کیونکہ عرشیا کے تاثرات کیوٹ تھے۔ لما یہاں آؤ۔ انیس کے اس کی ہامتی سانسیں شدت سے بوکھلا کر رکھ دینے پر وہ نہ اس دیوانگی بری قربت کو سمجھ سکی، نہ اس بے خود جملے کو۔ اس وقت یہ کیا سوجی تمہیں جب ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کر رہے تھے؟ وہ اپنی اوپر نیچے ہوتی سانس اور دل کی بے ہنگم دھڑک سنبھالے قدرے شرما کر بولی۔ مجھے بتاؤ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ سب کے بیچ مجھے بار بار ٹوکنا مناسب نہیں لگا، لیکن تم نے گن کے بس 5 چھوٹے چھوٹے نوالے لیے۔ کیا گول گپے ہضم نہیں ہوئے ابھی تک؟ وہ اس کی فکر پر روحانسی ہوئی۔ تم گن رہے تھے؟ عرشا کی گرے آنکھیں بھیگنے سی لگی۔ میں تمہاری آتی جاتی سانسیں گن سکتا ہوں، وہ تو بس نوالے تھے۔ بتاؤ نا کیوں نہیں کھایا؟ سب کو سرو ہی کرتی رہی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے لیے اتنی جلدی پریشان ہو جاتا تھا کہ وہ فوراً کچھ بول ہی نہ پائی۔ بھرا بھرا فیل ہو رہا ہے آج صبح سے۔ گول گپے تو شوق میں 6 کھا گئی میں، وہ تو ہضم ہو گئے ہوں گے۔
अर्शिया ने निगाहों को फेरते सरगोशी सी की, पर इस सरगोशी में कुछ तो हया का अंसर भी गालिब था। औरतें गालिबन ज़्यादा भूख महसूस करती हैं इस वक्त जब तुम्हें भरा भरा फील हो रहा है। मेरी लुमा अलग है सबसे, यानी अनीस के देखने का अंदाज ही अर्शिया की रीढ़ की हड्डी तक गर्म सी लहर उतार रहा था। फिर वो इस वक्त उसके बेहद करीब थी। अलग तो तुम भी हो, ताजे सरम, नब्जी, सकनी, फरोगे दिलम, तपश जानम, निब्रास हयाती, सिराजो उमरी, मेरे हबीबुल लक़ब, मेरे हबीबुल कल्ब। अर्शिया के होंठों से निकलते इन हसीन नामों को सुनकर वो दूसरी सांस कुछ देर न ले सका। अव्वल तो इन नामों को अदा करती बेहद हसीन लगी, दूसरा वो हैरान था इतना सब इसने याद कैसे किया। उफ, तुम मुझे मार दोगी क्या? तुमने ये सब याद कैसे किया? मेरी मिलाजे रूह, रूह की पनाह। वो उसके गले लिपटा लेने पर उसकी पनाहों की हौसलों से कहीं ज़्यादा शदीद गिरफ्त के बावजूद चोख मुस्कराई, क्योंकि जानती थी वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत नाम से पुकारेगा। बस कर लिए, रिहर्सल करते अटक रही थी ज़ुबान, लेकिन जब तुम्हें इन नामों से पुकारा तो रवानी खुद बखुद आ गई। तुम्हें अच्छे लगे? वो उसके सीने लिपटी ही इश्तियाक से बोली। अच्छे, मुझे फिर से मोहब्बत हो गई। इस बार तुमसे नहीं, इन होंठों से हुई है। पर्शिया को सामने करते इसके करीब झुका, इतना करीब कि इनकी सांसें एक दूसरे से मिलने लगी। अनीस की आंखें मुकम्मल तवज्जो से अर्शिया के चेहरे को देख रही थी, जैसे हर जज्बा इसके दिल से अटक कर आंखों में आ रहा था। वो अपनी उंगलियों से इसके होंठों के किनारे को नरमी से छुए मुस्कुराया, फिर अपने हाथ से इसके गाल को सहलाते हंसा। इसके हाथ और उंगलियों के लम्स से अर्शिया में एक लहर दौड़ गई जो दोनों के दिलों को और करीब करने को मचलाने लगी। वो आहिस्ता से इसके होंठों को छू गया। अब आए लम्स नर्म, मध्यम और भरपूर एहसासात से सैर थे, जैसे वो अनीस की होकर भर गई थी। वो अर्शिया अलमीर के लिए नर्म मिजाज रखता अनीस गाने मलवी था, जिसके हाथ आहिस्ता से इस लड़की के मुलायम बेदाग चेहरे के गिर्द घूम रहे थे, कभी इसके माथे पर, कभी इसकी गाल पर, ताकि इस हसीन चेहरे की हर छुई हुई जगह अनीस की मोहब्बत से भर जाए। और ये मोहब्बत सिर्फ इस लड़की के चेहरे तक महदूद न थी। उसकी गर्दन, उसके कंधे, उसके दिल की धड़कनें, सुनते कान, उसकी शारक, सब पर वो बराबर मेहरबान हुआ था। और फिर वो इसे अपने सीने से लगा गया, अपने बाजू इसके गिर्द लपेट कर दिल की धड़कनों को इसके साथ हम आहंग किया। इस लम्हे में दोनों के दिल एक दूसरे के साथ धड़क रहे थे और मुकम्मल सुकून और मोहब्बत का एहसास इंतहाओं पर जा पहुंचा था। तुम्हें तो वाकई मोहब्बत करनी आ गई है सड़ू। वो इतना सा महक गई थी कि अब खुद से अनीस की लिपटी सांसें जीती जागती दिखाई दे रही थी। वो इसे रूबरू करते हफीज सा बेखुद हंसा। और तुम्हें मोहब्बत लेनी अभी तक नहीं आई? हाँ निकम्मी, इंसान खुद से भी कोई शिद्दत दिखाता है। बताओ क्या खाओगी और चलकर लेटो बिस्तर में। आज पूरा दिन तुमने बिल्कुल आराम नहीं किया और सुबह भी मैंने नींद उड़ा दी थी तुम्हारी। वो इसे अपने आप से आज़ादी दिए उठा तो अर्शिया भी उसका हाथ थामे उठ खड़ी हुई। मुझे आराम ही तो दे रहे थे तुम पिछले 10 मिनट से। वो उसके सीने से आसूदगी से लिपटी। अनीस ने हाथ उसके गिर्द मेकानी अंदाज में जकड़े। 10 मिनट? तुमने गिने? वो उसके बालों की महक में सांस भरे बोला तो वो सर बच्चों सा हिला के। नहीं, अंदाज़ा है, जब भी तुम मेरे करीब आते हो मुझे लम्हे गिनना गुनाह लगता है। तुम मुझ पर बे तुम मुझ पर बेशुमार मेहरबान रहो तो मुझे तब सुकून मिलता है अनीस। वो इतना इतराफ़ कर गई। ये भी इस लड़की की हिम्मत थी, क्योंकि ऐसे इतराफ़ एक करीब आ चुके कपल के बीच खतरा बनते देर नहीं लगाते। मैं हमेशा मेहरबान रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पुरानी अर्शिया कभी कभी बहुत याद आती है। हमलावर क्वीन थी जो, वो हंसकर रूबरू हुई। जो तुम्हारा मुंह नोचने को दौड़ती थी वो वाली? वो सच में हंसने पर काबू ना पा सकी। हाँ यस, वो जिसने मेरी गर्दन दबा दी थी। अनीस ने उसके दोनों रुखसार पकड़कर खींचते उसकी नाक से नाक रगड़ते बताया। हंसी एक लम्हा भी अर्शिया के होंठों से अलग ना हो सकी। तुम इतने प्यारे, इतने अनोखे और इतने कीमती ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन ज़रूर दबाती, लेकिन क्या करूं, मुझे अब तुमने इंसानी वर्जन में बदल दिया है। बहुत कोशिश भी करूं अगर एग्रेसिव होने की तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं लव बाइट ही कर सकती हूँ।
اپنی آنکھوں میں مستی بھرے وہ فوری باہیں ہار بنا کر انیس کی گردن کے دائیں بائیں پرو گئی۔ میری غلطی ہے یعنی یہ بھی؟ وہ شدید ہو کر مسکرایا۔ جی جان، اتنا پیار نہیں دیتے نا کسی کو، پھر وہ پگھل کر موم ہو جاتا ہے جس سے میں ہو گئی۔ وہ اس وقت کل سے زیادہ پیارے موڈ میں تھی۔ اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں نخریلا ہسبینڈ بنوں گا، کم پیار دینے والا، پھر تم مجھ پر حملہ کرو گی اگریسو ہو کر۔ وہ اس کے ارمان سن کر کھلکھلا کر ہنسی۔ پگلے، باولے، میں وعدہ نہیں کرتی پر کوشش کروں گی، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اگر مجھے کم پیار کیا۔ اور تم کیا میری اکھڑتی سانسیں پھر انہیلر سے استوار کرو گے اس کے بعد؟ ارشیا نے سوال کرتے نچلا لب دانتوں میں دیتے وہ تجسس ہو کر انیس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خماریت غالب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نہیں، میں ہوں اس کے لیے۔ انہیلر گیا بھاڑ میں اب۔ وہ اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر جب ارشیا کو اپنے چہرے کی ایک انچ لایا تو اس لڑکی کے رخساروں پر سرخی سی پھیلنے لگی۔ وہ شرما رہی تھی اور انیس غانم نے اس سے خوبصورت منظر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میرا چھوٹا سا پرندہ، وہ اس کی ٹھوڑی چومتا جس طرح اس پر آتے پیار کو سنبھالے بولا۔ ارشیا کی آنکھیں خوشی کی زیادتی سے نم سی ہوئی۔ چھوٹی نہیں ہوں، لگ بھگ تمہارے جتنی ہائٹ ہے میری سڑو۔ وہ بھی کہاں چھوٹے ہونے پر چپ بیٹھ سکتی تھی۔ جی جی، کلاؤڈ سلپرز پہن کر۔ وہ اسے چھیڑتا ذرا پیچھے ہوا تو ارشیا نے اپنے موٹے سول والے جوتے دیکھ کر دونوں ہتھیلیاں گالوں پر جمائیں۔ ہاں سڑو، چلو میرے لیے چاکلیٹ میں ڈوبی اسٹرابری لے کر آؤ، وہ کھاؤں گی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی جوتے اتار کر اپنے بستر میں گھسی جس کی نرم گرم تہیں ارشیا کے وجود کو یکدم آرام دے گئیں کہ وہ گہرے سکون سے مسکرائی۔ تمہیں اس وقت اسٹرابری کھانی ہے، وہ بھی چاکلیٹ میں غوطے کھاتی ہوئی؟ انیس نے محترمہ کی فرمائش خانقوں کی طرح زیر لب دہرائی تو بیڈ پر بچوں کی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھی ارشیا نے تکیہ گود میں رکھتے اشتیاق سے سر ہلایا۔ جی جان، اور وہ بھی تمہارے ہاتھ سے بنی ہوئی؟ ارشیا کی آنکھیں پٹ پٹا کر کہنے پر وہ لمحہ لگاتے وہیں اس کے پیروں کی طرف گرنے کے انداز میں بیٹھا تو وہ چونکی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس کے بدلے وعدہ کرنا ہوگا کہ کل تم میرا پیچھا نہیں کرو گی، نہ تو ضد کرو گی کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں۔ میں کل ہی اس کمینے کا خاتمہ کر دوں گا، وہ تمہارے سائے تک کو نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ سنجیدہ تھا مگر وہ نہیں تھی، اسے اس میں اپنا حصہ چاہیے تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے اسے مارنے کی؟ لائف میں تھوڑا ٹویسٹ آنے دو سڑو۔ بھولو مت اب یہ ارشیا 6-7 سال والی ڈری سہمی بچی نہیں جو مجرموں کو بس جیل کروا دیتی تھی۔ اب یہ انیس غانم الوی کی بہادر شیرنی ہے جسے اپنے مجرموں کو سبق سکھانے کے ساتھ گن چلانی بھی آتی ہے۔ مجھے تھوڑا حصہ ڈالنے دو نا اس کار خیر میں۔ وہ اتنی سنجیدہ ہو کر بولتی جب آخر میں ہنسی تو انیس کا جیسے سر چکرا کر رہ گیا۔ ہیں؟ اس بار انیس کا خیال اتنا بے ساختہ اور کیوٹ تھا کہ وہ چھلانگ مارنے کے انداز میں اس پر چھپٹی۔ انیس نے بروقت اس آفت کو اپنے بازوں میں سنبھالا جبکہ انیس کے بیٹھے بیٹھے پیچھے کو گرنے پر وہ محترمہ بھی اس پر چڑھے لام لیٹ ہو گئی۔ اتنی جلدی حاملہ اور کوئین بننے کا بھی نہیں کہا تھا لما، کیوں میری پسلیاں کریک کرنا چاہتی ہو؟ وہ ہانپتی اور ہنستی اس کے سینے پر جھکی تھی اور اس کے بال انیس کے ارد گرد بکھرے تھے جنہیں انیس نے ہاتھ بڑھا کر ارشیا کے کانوں کے پیچھے سرکایا۔ پسلیاں تو ہم دوشیزاؤں کی ہوتی ہیں، تم جیسے پہاڑوں کے تو پسلے ہوتے ہیں۔ اس کی معصوم وضاحت نے انیس کا بے اختیار کہکہا بلند کیا۔ یہ لڑکی سچ میں بچی ہی تھی، فوراً بچوں جیسے مذکر ڈھونڈ لاتی اور مقابلہ کرتی۔ لیکن آپ دوشیزاؤں کے پاس تو بے شمار اسلحے بھی ہوتے ہیں، پسلے کس کھیت کی مولی ہیں ان اسلحوں کے سامنے۔ انیس کی خمار میں آ کر کافیاں ملانے پر ارشیا کان کی لو تک سرخ ہوئی اور اس سے پہلے وہ اس سے دور ہوتی انیس نے کروٹ بدل کر ارشیا کو میٹرس پر گرایا اور خود اس پر حاوی ہوتے اس حسینہ کو شکنجے میں لیا۔ وہ مسکراتی گہرے سانس لیتی انیس کو چت لیٹی دیکھنے لگی جس کا چہرہ کسی نئی گستاخی کرنے کا ترجمان تھا۔ جاؤ نا، وہ ہامتی ہی بولی، مجھ سے ایسے ہی پنگے کیا کرو، مجھے تم یوں زیادہ پیاری لگتی ہو۔ میں بھی آتا ہوں اور اپنے سٹائل سے اسٹرابری کھلاتا ہوں تمہیں، شوخی۔ انیس نے اس کے ہانپتے سانس دیکھتے ایک نرم سی گستاخی پر ہی اکتفا کیا
اور اس پر سے ہٹے بیٹھتے ہی اٹھا اور پلٹ کر خاتون پر ایک بہکی سی نگاہ ڈالے وہ دروازہ کھولے کمرے سے نکلا، پر ارشیا کی حالت وہ اتنے پہ ہی غیر کر گیا تھا، وہ جیسے پوری دھڑک سی گئی تھی۔ کیا تم سو گئے یمل؟ کھانا تو کھا لیتے۔ وہ بھی ہولڈنگ سے واپس آیا تھا اور آتے ہی کھانے کی میز پر شمس الدین اور فاطمہ کے اترے چہرے دیکھ کر جب وجہ یمل کی نظر اندازی معلوم ہوئی تو وہ خود کمرے میں آیا۔ دروازہ کھولے اندر جھانکا ہی جب یمل نے اپنی کتابیں جلدی سے سمیٹی اور لحاف میں گھس کر یوں لیٹ کر سوتا بن گیا جیسے کب سے سو رہا ہو، جبکہ یہ ہلچل اختتامی کنارے سے وہ باپ بہم گیا۔ تبھی دروازہ بند کرتے عاصم کی افسردہ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ وہ چلتا ہوا یمل ملک کے سرہانے آ رکا، پھر اس کے سر کی جانب بیٹھ کر یمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ایک دلسوز مسکراہٹ چہرے کے ہر گوشے تک بکھرنے دی۔ جانتا ہوں تمہارے لیے ہمیں معاف کرنا بے حد مشکل ہے میرے بچے، لیکن جب تک معاف نہیں کرو گے ہم تمہیں پیار کیسے کر پائیں گے؟ تم میرا خون ہو، میری اولاد ہو یمل، وارث ہو میرے، میں تم سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں لاپرواہ باپ تھا، لیکن اب اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اور دل و جان سے چاہتا ہوں۔ تم کوئی سرا پکڑاؤ خود تک آنے کا میری جان، ورنہ تمہارے ماں باپ یوں ہی تڑپتے رہ جائیں گے۔ تم بھی میرے باقی تینوں بچوں کی طرح میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ میں اب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل، کوئی ہلچل، کوئی بھونچال نہیں آنے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ تمہاری ماں نے مجھے بہت تکلیف دی، لیکن میں اسے اب ہمیں تکلیف پہنچانے نہیں دوں گا۔ میرے باقی تینوں بچے سنبھل چکے ہیں، انہیں اب میرا سایہ نہیں چاہیے، ساتھ کافی ہے، لیکن تمہیں میں اپنا سایہ بھی دوں گا میرے بیٹے۔ عاصم نے جھک کر اس کی کن پٹی پیار سے چومتے اس کے بال سہلائے ہی کہ وہ جو سوتا بنا تھا۔ کروٹ سیدھی کیے اپنی سرخ گوشوں والی آنکھیں کھول کر عاصم ملک کو دیکھنے لگا۔ باپ کا ماتھا چومنے کا یہ نیا پن، یہ احساس اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ میرے بارے انجان کیوں رہے آپ؟ اور مما سے وہ موصاف مجھے کیسے چھین سکتا ہے؟ میں آپ دونوں کا بیٹا تھا تو پچھلے 14-15 سالوں سے میں آپ دونوں سے دور اس تکلیف پہنچاتے انسان کے پاس کیوں تھا؟ ایسی محبت نہیں ہوتی پیرنٹس کی، سنا آپ نے؟ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، جائیں یہاں سے۔ وہ عاصم کا ہاتھ یوں چھٹک گیا جیسے اچھوت ہو۔ وہ شخص کبھی اپنے چھٹکے ہاتھ کو تکتا، کبھی اس معصوم آنکھوں والے اپنے ہی بیٹے کو جو بالکل چرمر ہو چکا تھا، جسے چھونا بھی اسے مسمار کرنے کے مترادف تھا۔ مجھے تو بتایا گیا تھا تم مر گئے یمل، تمہاری ماں نے دھوکہ دیا اور اسے اس کی سزا ملی کہ تم اس سے بچھن گئے۔ تم ہم دونوں سے ناراض ہونے کا پورا حق رکھتے ہو، لیکن محبت پر شک مت کرو۔ محبت تو وہ خود غرض عورت بھی تم سے بلا کی کرتی ہے، بلکہ صرف تم سے کرتی ہے، اور میں بھی پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے ہونے سے، تمہارے وجود سے۔ یمل نے اپنی آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں ہاتھوں سے رگڑی اور اٹھ کر بیٹھا ہی جب عاصم ذرا سا پیچھے ہو کر بیٹھے بے قرار نگاہوں سے اپنے اس دکھیارے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے آپ کا بیٹا ہونے پر تکلیف پہنچاتا تھا۔ دیکھیں میری بازوؤں پر جلے سگریٹ لگا کر اس نے کیسے نشان بنا دیے۔ اسے آپ سے شدید نفرت تھی۔ اتنی نفرت کوئی کسی کی یوں ہی تو نہیں پاتا نا۔ کیا برا کیا تھا آپ نے مصعب کا؟ یہ موضوع بہت تکلیف دہ تھا اور عاصم اس کی تکلیف بڑھانے کا رزق کیسے لیتا؟ اسے عبرتناک سزا ہوگی، میں نے اسے بہت برا مارا تھا، ایسے کیا اس سے بھیانک نشان دیے۔ اس نے صرف تمہیں ہی نہیں میرے سب بچوں کو تکلیف پہنچائی یمل۔ تم نے یقیناً اپنی بساط سے بڑھ کر جھیلا، لیکن میں اب تمہارے لیے ہر راستہ پھولوں کی راہگزر بنا دوں گا۔ عاصم نے اس کی بازو تھامی، پھر تڑپ کر چومی۔ وہ بابا سے اس کی امید نہ کر رہا تھا، تبھی حیران ہو گیا۔ اور میری مما سے نفرت بھی ہے آپ کو؟ کیوں؟ یمل کے سوال نے جیسے عاصم کی آنکھوں میں ریت سی جھونکی۔ شمس الدین نے جو کچھ عاصم کو بتایا وہ عاصم کی آنکھوں میں لہو اتار گیا، کیونکہ وہ بھٹکی ہوئی ہے۔ عاصم نے نظریں جھکائیں۔ تو آپ ان کے شوہر ہیں، سیدھا راستہ دکھائیں ان کو۔ یمل کا لہجہ سخت ہوا تو عاصم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی بھٹکا ہوا ہی ہوں، اسے کیا سیدھا راستہ دکھاؤں؟ لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے یہ بھی کر گزروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ہم سب کو معاف کرنا ہوگا۔ عاصم کے لہجے میں التجا تھی، منت تھی۔ میں وقت پر کر دوں گا معاف، لیکن مجھے میرے پیرنٹس بھٹکے ہوئے نہیں چاہیے۔ ایسا ہوا تو میرے معاف کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے پہنچتی تکلیف تو جو کی تو رہے گی۔ اس بچے کی آنکھوں میں جو آس تھی وہ عاصم کا دم گھوٹنے سی تھی۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں گا یمل جو تمہیں خوشی اور سکون پہنچائے۔ اس کے لیے مجھے تمہاری ماں کے ساتھ بقیہ اور خوشی سے رہنا پڑا تو وہ بھی کروں گا، کیونکہ اب میرے لیے میری نہیں، میرے بچوں کی خواہشیں اہم ہیں۔
आसिम ने उसके सर पर हाथ रखते फेरा तो यमल ने अपनी आंखों से बहती नमी एक बार फिर हौसले से दोनों हाथ फेरे रख ली। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा माफ करने की। यमल ने भीगी आंखें पोंछते हुए हामी भरी। आसिम ने उसका सर जरा झुकते चूमा। इंशाल्लाह। अब बताओ क्या खाएगा मेरा बेटा? मैंने अपनी किसी औलाद के यूं नखरे नहीं उठाए, लेकिन तुम्हारे उठाऊंगा। बताओ, जो कहोगे बना भी देंगे तुम्हारे बाबा। वो उनके लिए हाँ सही वाज़ेह था। यमल को किसी तरह का सबूत नहीं चाहिए था। मैंने शाम को हॉट चॉकलेट के साथ बहुत ज़्यादा फ्राइज़ खाए थे, तभी भूख नहीं लगी। आप ही ने मुझे चॉकलेट दिलाई थी, भूख लगी तो खा लूँगा। वो मुझे ज़्यादा खाने को नहीं देता था, तभी मुझे ज़्यादा खाने की आदत नहीं। यमल ने सर झुकाते बताया तो आसिम की आंखों में पछतावा उतरा। वो साहब अवान को जान से ना मार पाने का पछतावा। अब तुम अपने बाप के घर यानी अपने घर हो, जो चाहो खा सकते हो। आदत बदलनी होगी, सूखी सड़ी जान है तुम्हारी। अच्छे से खाओ पियो ताकि लगे आसिम अलमीर मलिक के बेटे हो। अपने बड़े भाई से मिलोगे तो देखना कैसा तगड़ा शेर है वो। भाई के जिक्र पर ही वो मुस्कुराया। अनीस भाई और महवीर भाई की तरह के शेर? यमल के मासूम सवाल पर आसिम खुलकर मुस्कुराया। हाँ, कल कहता हूँ हिजर से कि तुमसे मिले। कल स्कूल तुम्हें वो छोड़ देगा, दोनों मिल भी लेना। बाकी मनाइम से भी तुम्हारी मुलाकात जल्दी हो जाएगी। मैं अपने सब बच्चों को जुड़ा हुआ चाहता हूँ। वो हिजर भाई के मिलने पर अभी से लम्हे गिन रहा था। क्या मनाइम आपी भी अर्शिया आपी जैसी हैं? इस सवाल पर आसिम लम्हा भर खामोश सा हुआ। क्या बताता कि मनाइम के हवाले से खुद आसिम को भी खदशे घेरे थे कि न जाने वो फातिमा की औलाद होने के नाते यमल से कैसे पेश आए। उम्मीद तो यही है, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। अगर तुम्हें खाने की भूख नहीं है तो मैं कुछ फ्रूट्स भेज देता हूँ, खा लेना और सो जाओ क्योंकि सुबह तुम्हारा स्कूल है। मैं अभी हिजर को जाते ही कॉल करता हूँ। आसिम के उठते ही यमल ने फर्माबरदारी से सिर हिलाया, जिसके बाद आसिम ने झुककर इस पर लिहाफ करवाते उसके माथे पर अपना हाथ फेरते यमल को शफकत भरी निगाहों में समोया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तुम्हें कोई आँच नहीं आने दूंगा। दुआ है तुम्हारे लिए हम सबको माफ़ करना आसान हो जाए। शब बखैर। उसके माथे को चूमते आसिम ने उसे प्यार से दुआ दी और वापस उठते ही दरवाजे की तरफ बढ़ता कमरे से निकला तो यमल ने भी गहरा सांस लेते करवट बदल कर आंखें मीची। कमरे से निकलते ही आसिम ने हिजर को कॉल मिलाई। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी थी, बस वो और बेला वापस निकलने ही वाले थे जब हिजर ने बाबा की कॉल ली। इसने बाबा को भी पार्टी का बता रखा था। जी बाबा कहिए। वो जरा फिक्रमंद हुआ। कल मलिक पैलेस आ सकते हो सुबह 8 बजे। बाबा के इस्तफसार में बेचैनी थी। क्या हुआ बाबा, सब खैरियत है? मुझ गधे घोड़े बेचकर सोने वाले को इतनी सुबह बुलाने की कोई खास वजह? हिजर की शोखी सुने आसिम मुस्कुराया कि बच्चा खूब इंजॉय कर रहा है, तभी इतना अच्छा मूड है, वरना ये जनाब तो आजकल जले कटे रहने के आदी हैं। यमल को स्कूल ड्रॉप कर देना, मिल भी लेना उससे, आखिर का तुम्हारा छोटा भाई है। हिजर के चेहरे पर लम्हा भर तारीकी छाई। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अर्शिया से मिलने के बाद अब ये मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, यकीनन इसे देखकर भी दिल अच्छा महसूस करेगा। आपके लिए गुड लक कि जल्द उसकी माफ़ी पा लें और प्लीज़ अब उसकी माँ को तलाक मत दीजिएगा। पहले तो मैंने बख्श दिया मामा के मामले में, लेकिन आपको अब नहीं बख्शूंगा। हिजर की वार्निंग बेलचक थी। नहीं, तुम्हें नाराज नहीं करूंगा मेरे शेर। बेला ने एंजॉय किया। वो अब तक उसके दोस्तों के साथ बैठी उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। उसने किया पर मैंने ज्यादा किया। लगता ही नहीं उसकी आंखें नहीं है। वो इतनी आसानी से मेरे साथ हर माहौल में घुल मिल जाती है। आज पहली बार बाकी आसिम को लगा उसने हिजर के लिए कुछ अच्छा किया। मैं मुतमईन हूँ कि ये कारोबारी शादी सही पर एक खूबसूरत अंजाम पाएगी। तुमने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। बाबा को तुम पर फख्र है मेरे सुरीले चांद। वो ऐसी तारीफ पर कहकहा लगाकर हंसा, ये तवक्को के खिलाफ जो था। आपने पहली बार ये कहा। हंसते हंसते हिजर की आंखें भीगी। खुश मत हो, मैं मक्खन लगा रहा हूँ कि हो सकता है तुम मलिक होल्डिंग्स को इस पर खुश होकर मुंह लगा लो। बढ़ाया सुरीला। वो बाबा के यूं बिजनेस ज्वाइन करने का कहने पर इस बार दिलो जान से हंसा। हनीमून से वापस आकर मलिक होल्डिंग्स को मुंह लगाऊंगा, पर मुझे अर्शिया जितने शेयर्स मिलेंगे तब। वो मस्ती मूड में था। वो ऐसी है कि अपने शेयर्स तुम्हें थमा देगी, तुम हामी तो भरो। इस बात पर तो हिजर का दिल भी बिना किसी झिझक की मान लाया। वो वाकई ऐसी थी। मजाक कर रहा हूँ बाबा, वो अच्छी लगती है शेयर्स होल्डर। मैं आप दोनों की मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरा कॉन्सर्ट और शादी तसल्ली से एंजॉय करने दे, और मैं सुबह ज़रूर आऊँगा। हिजर का यूं मानना आसिम की आंखों में नमी ले आया। मेरी जान हो तुम।
یہ جملہ عاصم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ کو جان بننے کے لیے ابھی خود پر اور محنت کرنی ہوگی، بائے بائے۔ اب سامنے ہزر ملک ہو اور دل رکھ جائے، ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ وہ کال بند ہونے پر کتنی دیر مسکرایا، پھر کھانے کی میز پر جا کر بیٹھا تو فاطمہ اور شمس اس کی طرف بے قرار نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ فاطمہ کے ہر ارادے کے متعلق شمس الدین نے عاصم کو صبح بتا دیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اس لیے کہ وہ بوڑھا شخص اپنی بیٹی کو بے موت مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہہ رہا ہے بھوک نہیں ہے، ناشتہ وہ ہمارے ساتھ کرے گا صبح۔ عاصم نے اپنے لیے پلیٹ سامنے رکھتے کھانا ڈالنے کے بیچ بتایا تو ان دونوں کی بے قراری کچھ مدھم پڑی۔ دونوں اس سے وقت دو، وہ سنبھل جائے گا، میں ذرا نماز پڑھ کے پھر کھاتا ہوں کھانا۔ شمس الدین کی نرم ہدایت اور اجازت پر وہ دونوں نرم سا اجازتی مسکرائے، جبکہ کھانے کی میز پر اب صرف فاطمہ اور عاصم بچ گئے۔ وہ بھی چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ عاصم کے سوال پر فاطمہ نے اپنی نیچی نظریں اٹھا کر عاصم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ میری اکلوتی اولاد مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ یہ بتاتے ہی فاطمہ کی آنکھیں بھیگی۔ عاصم نے اس کے میز پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا تو وہ حیران ہو کر اس عجیب شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ نفرت نہیں کرتا، بس ناراض ہے مجھ سے اور تم سے، شدید والا۔ ہم مل کر اسے منا لیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب تم بھی میری طرح ہر رنجش اور نفرت دل سے مٹا کر صرف یمل ملک کا سوچو گی۔ وہ حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ عاصم نے نکاح کے اوائل دنوں کے علاوہ اس سے کبھی یوں نرمی سے بات نہ کی تھی۔ وہ فاطمہ کو خود سے خود بیزار کرنے کا باعث بنا تھا کہ اسے ذہنی سکون ڈھونڈنے کسی اور طرف دیکھنا پڑا، اور مصعب اسی طاق میں بیٹھا تھا کہ وہ ہر جانب سے عاصم ملک کو برباد کرے۔ اور فاطمہ، جس نے بہت کم عمری میں عاصم سے نکاح کیا، اتنی سمجھدار نہ تھی کہ اپنے لیے صحیح غلط کا فیصلہ کر پاتی۔ تم نے ختم کر دی کیا نفرت اور رنجش؟ فاطمہ کی آنکھوں میں حفیف سی سرخائی گھلی تو عاصم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کرسی سے ٹیک لگائی۔ میں نے یمل سے کہا وہ ہمیں معاف کر دے، یہ بھی بتایا کہ اس کے پیرنٹس بھٹکے لوگ ہیں۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا کہ وہ ایسے معافی دے بھی دے تو کیا فائدہ، اس کی تکلیف تو بہرحال ہم بنتے رہیں گے، وہ اب کوئی تکلیف ڈیزرو نہیں کرتا۔ میری اور تمہاری کوتاہیوں نے پہلے ہی اسے بساط سے بڑھ کر کرب دیے ہیں۔ عاصم کی اپنی آنکھوں میں درد اٹھا جو فاطمہ کی آنکھوں تک چلا آیا۔ تم مجھ جیسی بے وفا اور دھوکے باز کو معاف نہیں کرو گے، جانتی ہوں، اور تمہارا دل اپنی محبوب عورت میں ہی پھنسا رہے گا تمام عمر، اس لیے ہم بھٹکے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ نا امیدی اور افسوس کے اعلیٰ مقام پر کھڑی تھی۔ عاصم نے اس کی جانب تعصب سے دیکھا۔ میری سوہا کی طرف واپسی ممکن نہیں، وہ ایک باوقار عورت بن چکی ہے، مجھ جیسے نیچ کو دوسرا موقع نہیں دے گی۔ میں نے اس سے کہا تھا میرے بارے سوچو، تب وہ طلاق کے پورے ارادے بنا چکی تھی، لیکن جب میں نے اس سے رجوع کرنے کی بات کی تو جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ رئیس سے طلاق لینے کا فیصلہ بدل دیا، یعنی اسے مجھ سے بہتر وہ کمینہ لگا، اس کے نکاح میں رہنا کم اذیت ناک لگا۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ واپسی ممکن نہیں، اور اب یمل میرے لیے اولین ترجیح پر ہے۔ اسے سکون پہنچانے کے لیے میں تمہیں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں، تم بھی مجھے کر دو معاف۔ وہ پہلی بار اس شخص کی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو محویر میں ساکھ پر اٹکا تھا۔ اس کی سانسیں تھمنے لگتی جب وہ یہ سوچتی کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ ہے۔ ضبط سے فاطمہ کی آنکھیں لہو ہونے لگیں تو اس نے مسکرا کر انہیں نیچے جھکا لیا۔ اور اس معاف کرنے میں کیا آئے گا عاصم ملک؟ اپنے آنسو پی جاتے اس نے عاصم کی جانب دوبارہ دیکھا۔ کچھ زیادہ نہیں فاطمہ نور، بس ہم دوست بن جائیں گے تاکہ یمل کو اس کے پیرنٹس بھٹکے نہ لگے اور وہ ہمیں معاف کر سکے۔ وہ اذیت سے مسکرائی کیونکہ اسے یہی امید تھی۔ مطلب تم مجھ سے شوہر والا رشتہ نہیں رکھنا چاہتے؟ عاصم نے اس کی آنکھوں میں تیرتی ایک موہوم سی خلش بڑی شدت سے محسوس کی۔ وہ اب میں کسی سے نہیں رکھنا چاہتا، تم سے تو ہرگز نہیں، لیکن دوست بن سکتا ہوں، دکھ سکھ کا ساتھی، کیونکہ دو نیچ لوگ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن سکتے ہیں میرے خیال میں۔ عاصم کی نفرت ابھی بھی کہیں اس کے اندر دبی تھی اور فاطمہ جانتی تھی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ شاید اگر عاصم اس کی طرف شوہر بن کر ہاتھ بڑھاتا تو وہ اپنی ضدیں چھوڑ دیتی، لیکن اس طنز کے بعد وہ مزید ضدی ہوئی۔ مجھے اپنے دکھ سکھ کا ساتھی بھی نہیں بنانا، تمہیں بھاڑ میں جاؤ تم۔ اپنی پلیٹ پیچھے کرے حقارت سے کہتی، نہ صرف اٹھی بلکہ ملامتی انداز میں عاصم کو کہے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ عاصم نے اسے جاتے دیکھ کر ایک گہری سانس لی، سینہ جیسے گھٹ سا گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا اسے یہ سب سنبھالنے کو آج آ کر زہر کا گھونٹ بھرنا ہی ہوگا،
ورنہ یہ عورت اس کی بیٹی کی زندگی اس کا شوہر چھین لے گی۔ وہ پہلا ایسا باپ تھا جو اپنی ناپسند، بے وفا اور دھوکے باز بیوی سے اپنا رشتہ اس لیے ٹھیک کرنے کا فیصلہ لے رہا تھا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ عورت اس کی بیٹی سے اس کی خوشیاں، اس کا سہاگ سب چھین کر اس کی زندگی تباہ کر دیتی۔ بہت اچھا لگا مجھے اس سے مل کر، وہ بہت پیاری ہے، چھوٹی ہے پر سمجھداری میں مجھ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ ماما کی گود میں سر رکھے وہ محراب کو اپنی خوبصورت رات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ محراب کی بھلے رات دوستوں کے ساتھ رہی ہو پر اسے فکر اپنے بچوں کی ہی لگی رہی تھی۔ ہاں، اسے مل کر مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ سوہا سومرو نے اس کی تربیت بہت اچھی کی، ماشاءاللہ۔ محراب کے الفاظ اور رشک سنے وہ ماما کو نظریں اٹھائے دیکھنے لگی۔ آپ نے بھی میری اور حضر بھائی کی تربیت بہت اچھی کی ماما۔ وہ محراب کے نام پر رشک جوڑ کر اس ماں کا حوصلہ پہاڑ کر گئی، حالانکہ محراب نے اپنے بچوں پر پہلے ایسی کبھی خواب میں بھی توجہ نہ دی تھی۔ ہاں میری جان، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن میں نے تم بچوں کو بہت تکلیف پہنچائی، بہت اگنور کیا، اس کا کلک مجھے ساری عمر رہے گا۔ وہ ماما کی اداسی سہ نہ پاتی، ان کا اپنے بالوں کو چھوتا ہاتھ جکڑ گئی۔ اب اتنا پیار اور توجہ بھی تو لٹا رہی ہے، تلافی ہو گئی۔ کچھ پوچھ سکتی ہوں ماما؟ وہ محراب کو مسکراہٹ بخشنے کے ساتھ ہی تمہید باندھ گئی تو محراب بے چین ہوئی۔ ہاں پوچھو، محراب نے فوری کہا۔ جب بھائی کی بار آپ امید سے ہوئی تھی تو آپ کو کیا محسوس ہوا تھا؟ یعنی نشانیاں؟ محراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جبکہ وہ ماما کی نگاہوں کی شرارت پر فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نو نو ماما، ایسا کچھ نہیں، میں فیوچر کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ کچھ نہیں ہے، میں فیوچر کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ بس انفارمیشن کے لیے کہ ابتدائی سائن کیا ہوتے ہیں۔ محراب نے اپنی مسکراہٹ فوراً روک لی کیونکہ اس کی بیٹی بوکھلاہٹ کا شکار ہو یہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ سمجھ گئی، ابتدائی سائن میں اپنے بتا دیتی ہوں، ویسے کہتے ہیں سب عورتوں کو ایک سا فیل نہیں ہوتا۔ وہ بے چین ہو کر دم ساتھ گئی۔ جی ماما، آپ اپنا بتائیں۔ وہ شدید بے قرار ہوئی۔ میرا تو 6 دن میں ہی حمل ٹھہر گیا تھا، حضر کی باری اتنی جلدی تھی اس افلاطون کو ٹپکنے کی۔ تھکن تھی مجھے، نچلے پیٹ میں درد جو کمر تک محسوس ہوتا تھا، فیور بھی ہوا تھا مجھے تھوڑا، اور میں بار بار واش روم جاتی تھی، جسم میں کھنچاؤ سا بھی محسوس ہوتا تھا۔ وہ ماما کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ سب تو اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، ایون اسے چکر بھی آ رہے تھے اور سونگنے کی حس بھی تیز تھی، یعنی وہ بھی ماما کی پرفیوم جو بہت ہلکی تھی اسے بھی شدید محسوس کر رہی تھی۔ منائم کے ماتھے پر شدید ٹھنڈ میں بھی نمی دیکھ کر محراب نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر منائم کی گال سے لگائی، گال سے ہتھیلی لگائی۔ تم کیوں ہیٹ اپ ہو جان؟ کیا فیور ہے؟ محراب کے سوال پر منائم کی آنکھیں مزید پھیل کر رہ گئیں۔ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، مجھے فیور نہیں۔ اس کے گڑبڑانے اور پیلا پڑنے پر محراب کے ہونٹوں پر جیسے رازدارانہ سی اسمائل آئی۔ اللہ تمہیں اس خوبصورت مرحلے سے جلد گزارے۔ ایک عورت ماں بن کر ہی مکمل ہوتی ہے اور تم یقیناً ایک بہت پیاری، مہربان اور ذمہ دار ماں بنو گی۔ محراب نے اس کے ارکالود ماتھے کو جذب سے چومتے اپنی گھبرائی تھمی بیٹی کو کچھ ہوش دلاتے سکون بخشا، لیکن منائم کی جان تو ہوا ہو چکی تھی۔ یہ سب سن کر اس کا جسم ہولے سے کپ کپا بھی رہا تھا۔ آپ تھک گئی ہوں گی، آرام کریں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ منائم کے فرار واضح تھے لیکن محراب ابھی اس سے کچھ پوچھ کر جلدی مچانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے انتظار تھا منائم پہلے خود اپنی کیفیت سمجھے، ورنہ محراب کو اس کے سوال سے ہی منائم کی حالت معلوم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، آرام کرو جا کر، میں بھی بس کچھ ای میلز دیکھ کر سوتی ہوں۔ حضر بھی آ لے تو تسلی ہو جائے گی، یا کیا پتا وہ آج سب دوست وہیں رک جائیں، کیونکہ بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے پھر سے۔ وہ ماما کو دیکھتے گھبرائے انداز میں ہی سر ہلائے، جبرن سا مسکرائی اور اٹھ کر نیچے اتری۔ سلیپرز پیروں میں پہنے وہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر کمرے سے نکلی تو محراب کا فون حضر کے نام سے بج اٹھا۔ کتنی لمبی عمر تھی اس افلاطون کی، ابھی نام لیا اور جن حاضر۔ جی پارٹی بوائے، کہاں ہو؟ بارش دیکھ رہے ہو؟ محراب نے کال لگتے ہی پریشانی اور فکر جتائی۔
मम्मा, मैं बेला को छोड़ने उसके घर आया था, मगर अब इस तूफानी रात में हावर सुल्तान मुझे वापस घर आने की इजाज़त नहीं दे रहे। उन्हें डर है उनका इकलौता रॉक स्टार दामाद कहीं हवा उड़ाना ले जाए। इस वक्त वो उनके बंगले के मेन सिटिंग लाउंज में बैठा अपने ससुर के साथ मज़ेदार कॉफ़ी इंजॉय कर रहा था। मेहराब तो मुस्कुराई, मगर हावर सुल्तान भी हंस दिए। तो रुक जाओ, तुम्हारा घर है वो भी। कॉल करके मुझे इत्तला देकर तुमने अच्छा किया, क्योंकि मुझे फिक्र रहती फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस शदीद तूफानी रात में सफ़र की ज़रूरत नहीं, सुबह वापस आ जाना। वो मम्मा की ताकीद पर ताबेदारी से मुस्कुराया। ओके मम्मा, मेरी फिक्र मत करें, मैं महफूज हाथों में हूँ। वो शरीर अंदाज में कहता कॉल काट गया तो ससुर साहब के साथ और गप्पियों में मसरूफ हुआ। अभी बेला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, शायद वो चेंज करने गई थी। जबकि कमरे में वापस आते मुनाइम ने पहना हुआ सामने से खुला हुआ स्वेटर उतार कर सोफे पर रखा और चलती हुई ड्रेसिंग मेज के सामने आकर खड़ी अपने चेहरे को बगौर देखने लगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या? मुनाइम ने अपने रुखसारों से हथेलियां जोड़ते हाँफते हुए अपना सुर्ख गर्म होता चेहरा देखते खुद कलामी की, फिर खुद ही डर कर नफी कर गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले भी ऐसा ही पेन होता है, क्या पता ये सब भी होता हो, मगर मैंने कभी महसूस ना किया हो पहले। वो अपने आप को तसल्लियां देती बौखला रही थी, फिर जैसे उसके चेहरे के जाविये बिगड़े। वो जल्दी से वॉशरूम दौड़ी, कुछ देर बाद वापस आई, फिर दोनों हाथ चेहरे पर फेरते वो गहरा सांस भरकर चौंकी जब बेडरूम का दरवाज़ा खुला और महवीर अपने हाथ में ज़रा में खुला लैपटॉप पकड़े दाखिल हुआ। कुछ स्टूडियो का काम था जो वो वापस आने से अब तक कर रहा था, मगर बाहर ठंड लगी तो कमरे में आ गया। टेबल की सतह पर लैपटॉप रखते महवीर की निगाहें मुनाइम पर जा ठहरी, जिसके चेहरे की हवायां उड़ी थी। सब ठीक है? नंगे पैर यहाँ क्यों खड़ी हो मानो? वो इसे पुकारते करीब आया तो वो सहम कर ड्रेसिंग से जा लगी। महवीर ने उसके यूं खौफजदा होने पर अपने कदम वहीं रोके। कुछ नहीं, बाल बना रही थी। मुनाइम ने जल्दी से हेयर ब्रश उठाकर अपने खुले 2 पोर्शन में बटे बाल देखते इनमें ब्रश करते बताया, मगर महवीर को उसकी हालत अच्छी ना लग रही थी। इस वक्त बाल बनाकर मुझ पर कहर की तरह बरसो तो बात बने। वही कदम वारफ्तगी से उसे तकता इस तक मजीद गया तो मुनाइम की सांसें बेतरतीब हुई। वो उसके करीब आने पर ऐसे डर रही थी जैसे वो इसे निगल जाएगा। आप काम करें, अपना जाएं। वो इससे निगाहें चुराती फौरन से आईने के सामने पलटी ही कि महवीर ने लम्हा लगाते अकब से मुनाइम के नरम गर्म वजूद को अपनी बाजुओं में शिद्दत से भरते उसकी अकब की जानिब से ही बिखरे बाल समेट कर जब गर्दन अपने दहकते लबों से चूमी तो मुनाइम के वो से सिसकी की मानद उसका नाम निकला। बाहर बरसती शदीद बारिश ने मजीद आग लगा रखी थी। मैं अपने काम करने पर आया तो तुम्हें दूसरी सांस नहीं आएगी क्यूटी पाई। डर क्यों रही हो? आज इतने दिनों बाद तुमने मुझे फिदा नजरों से देखा। मुझे तो लगा था आज हम एक दूसरे के फिर से बेहद पास होंगे रात भर, लेकिन तुम तो ऐसे दूर भाग रही हो जैसे तुम्हें मुझसे करंट लग रहे हो। वो उसकी शिद्दत पल पल मुनाइम को अपने करीब करने पर अटकते सांस भरती मजाहमत कर रही थी कि किसी तरह वो इसकी गिरफ्त और शिकंजे से रिहाई पाए। महवीर, मुझे सांस नहीं आ। इससे पहले वो ये जुमला मुकम्मल करती महवीर ने उसे आहिस्तगी से आज़ाद करे पलटाकर अपने सामने किया। वो बस रोने के दहाने थी। ओके ओके, डरो मत, सांस लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना? पुरसुकून हो जाओ और आराम से बाल बनाकर अच्छे बच्चों की तरह बिस्तर में जाकर सो जाना। गुड नाइट मेरी तरफ से। महवीर ने उसकी रुखसार होंठों के बिल्कुल पास से चूमी और खुद को दिक्कत के संग होश थमाते अपने आप को मुनाइम से दूर किया। हालांकि ये जान जोखिम का काम था, फिर भी वो दूर हुआ। वो जाकर सोफे पर बैठे लैपटॉप उठाकर अपने थाए पर रखकर खोले बैठा और इसने मुड़कर एक बार भी मुनाइम को ना देखा। कामते हाथों के संग वो ब्रश टेबल की सतह पर रखती बिस्तर की तरफ बढ़ी और फौरन से लिहाफ में घुस गई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि इसे फिर से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वो लिहाफ परे किया, आहिस्तगी से उठी और दबे पैर वॉशरूम के बाहर बिछे कारपेट पर पड़े अपने जूते पहने अंदर घुस गई। महवीर ने गर्दन फेर कर बंद होते दरवाजे को देखा, फिर काम करने लगा। वो वापस आकर चुपचाप लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर इतनी टेंशन और स्ट्रेस था कि करवटें बदलने के बावजूद नींद ने मुंह ना लगाया। वो लगातार 3 से 4 बार वॉशरूम गई। जब चौथी बार वॉशरूम से निकली तो महवीर सामने ही खड़ा था। क्या बात है, पेट खराब है या ज्यादा पानी पी लिया, या तुम्हें ठंड लग रही है? वो जूते उतारती कमरे में दाखिल हुई। कालीन बिछा था, फिर भी उसके पैर बर्फ हो रहे थे। महवीर ने आहिस्तगी से बाजू उसकी तरफ फिसार कर परेशानी से पूछा,
بار بار یورین فیل ہو رہا ہے، یقیناً ٹھنڈ کی وجہ سے۔ وہ نظریں جھکا کر تھمے سے لہجے میں بتاتے بولی تو مہویر نے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ وہ بہت زیادہ اداس تھی، اس کی آنکھوں میں نمی کی پرت وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ میری جان میں بیڈ وہیں بچھا دوں تمہیں؟ وہ فوراً سے مہویر کو آنکھیں دکھا کر گھوری جو اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ فوراً سے اس نے مکہ اس کے شانے پر چڑھا۔ جناب معصومانہ سا کرا اٹھے، شرم تو نہیں آتی آپ کو میرا مذاق اڑاتے؟ وہ روحانسی ہوئی تو مہویر نے اسے لاڈ سے پکڑ کر اپنے سینے بھیجا۔ اس وقت وہ مزاحمت بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ میں ساتھ سو جاؤں تو مجھ سے لپٹ کر سوگی تو بار بار ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ وہ اس کی مدہوش کرتی آغوش میں تھی، فوراً چہرہ سامنے کیے اسے دیکھنے لگی۔ صرف لپٹ کر سونا ہے نا؟ وہ اس سے جیسے یقین دہانی چاہتی تھی۔ مہویر نے شرنگیز سی اسمائل دی جو سراسر منائم کو اپنے گرد ہتھرے کا 1 گھنٹہ ہی لگی۔ لپٹنے کے بعد تم سو سکو گی کیا؟ کیا اتنا معمولی ہے تمہارا ہسبینڈ؟ 2 سیکنڈ لگیں گے تمہیں میرا حسن دیکھ کر بہکنے میں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر جس طرح بولا، اس کا یہ بے باک و زومانی انداز منائم کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ بھر گیا۔ جی جناب، تو وعدہ پورا ہوا، میں نے 50 کے لگ بھگ ایپیسوڈ دے دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔